بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اس نے پھر پوچھا، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا، جو ان میں سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو زندہ اور نہ کرنے والوں کو مردہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ مطلب دعوت حق کی راہ میں پیش آنے والی آزمائش اور ابتلا کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یاد ہے۔ دعوت دینے والے کو قوت اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تھوڑی سی بے سر و سامان جماعت کو اپنے سے کئی بڑے مسلح لشکر سے مقابلہ درپیش تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ آج کی حدیث نمبر 11، خاص مواقع پر دعا کے الفاظ 3 بار دہرانا مسنون ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات قالت الجنۃ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے، یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے، یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔